پھر آجا اکبر میں مر جاواں گی، وطنا تے ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراؤں دینے، بین دے درد مکا جا اکبر میں ہے مر جاواں گی، وطنا تے ویر آجا۔ اوہو رستے اوہو بوہے اوہو مٹیاں اکبر، اوہو تانگا اوہو آساں اوہو چٹھیاں اکبر، ویکھ لے اسی بین برا سانجے، ساڈا درد وی سانجا اکبر میں ہے مر جاواں گی، وطنا تے ویر آجا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ۔ جناب سیدہ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قبلہ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا برادر معرف سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ درود پڑھ دیں ایک اور محمد والے محمد۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے
خنجر کی طرح بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اور دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اوسا کے گئی، دن کی دھوپ آ کے گئی رات کی اوسا کے گئی، سج رہا ہے اب دربار، کھڑی ہے زینب، اور شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ بر محمد والے محمد بلندر سلوات۔ جزاک اللہ۔ جاوید مرزا صاحب کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کے نظر۔ آسماں کو فوق کیا عرش اولا کے سامنے، آسماں کو فوق کیا عرش اولا کے سامنے، اور فوق کیا عرش اولا کو کربلا کے سامنے، کعبے کی مٹی پہ سجدہ جھکتی گئی، کعبے کی مٹی پہ سجدہ جھکتی گئی، جب رکھا میں نے اسے خاک شفا کے سامنے۔ ان مصروں کے سائے میں دعوت خطاب دوں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطابت کے فرائض انجام دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک فاتحہ پڑھ لیجئے گا تمام مرحومین کے لئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمانہ علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شکر خداوندی بجا لاتے ہوئے ایک اور بلندتر صلوات بھیجتے محمد و آل محمد معمولاً انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ غم سے گھبراتا ہے اور خوشی کی طرف لپکتا ہے چاہتا ہے کہ غم اس کی زندگی سے دور ہو جائے فطرت کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں غم امام حسین علیہ السلام کے لیے کیفیت رکھی ہے کہ اس غم کی طرف وہ لپکتا ہے اسے سینے سے لگاتا ہے اس کے لیے انتظار کرتا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے چند مصرے آپ سبھی کو یاد ہیں میں اس سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دین است حسین دی پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین یہاں جو شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس کا مطلب ضرورت شعری میں فقط نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مصرے میں شاہ کہا دوسرے مصرے میں بادشاہ کہہ دیا یہ دونوں شاہ اور بادشاہ الگ الگ معنی میں شاہ کا مطلب اور بادشاہ کا مطلب بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی امور میں حاکم ہو اور شاہ کہتے ہیں عرفانیات میں اور عالم معنویات میں اس ہستی کو کہ جو عالم امکان کا عالم روحانیت کا حاکم ہو تو حسین دنیا کے بھی حاکم ہیں باذن پروردگار اور آخرت کے بھی حاکم ہیں اس لیے فرمایا کہ شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین است حسین دی پناہ است حسین دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین لا الہ کی بنیاد حسین ہے 4 مصرے ہیں یہ اس میں بھی کتنی لطافت ہے پہلا جو مصرع ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس میں امام حسین کا ذکر ہے دین است حسین دی پناہ است حسین دوسرے مصرے میں بھی امام حسین کا ذکر
سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ جس مصرے میں امام حسین کا ذکر ہے وہاں یزید کا نام نہیں ہے، جہاں یزید کا نام ہے وہاں امام حسین کا نام نہیں ہے۔ اتنی بھی رعایت کی، گویا آئے تطہیر کے ایک مفہوم کو وہ اس میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اے میرے ساتھ آپ، یعنی میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کہ اس میں پیش کرنا چاہتے تھے کہ جہاں طہارت ہے وہاں پر یزید کا نام بھی نہ آنے پائے، اور جہاں جس مصرے میں یزید کا نام ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کا نام بھی نہ آنے پائے۔ اچھا، یہ مصرے سب کو یاد ہے۔ اب مجھے بتلائیے گا، کیا اس کے علاوہ آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کے کوئی اور مصرے یاد ہیں؟ نہیں یاد ہوں گے آپ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سوال یہ ہے کہ کیا، توجہ رکھیے گا میری طرف، تعجب کی بات یہ کہ مصرے آپ کی اپنی زبان میں بھی نہیں ہیں، آپ کی زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی میں، آپ کی زبان اردو ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے تو زبان کوئی بھی ہے، رنگ کوئی بھی ہے، نسل کوئی بھی ہے، حسین چاہیں گے تو اس کو زندہ رکھیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے جو معاملات ہیں اس میں، خاص طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عزاداری میں خلوص کا ہونا، نمود و نمائش کا نہ ہونا، یعنی اپنی انا کو انسان ختم کر دے، حسین ابن علی کی عزاداری مقدم رہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ آہستہ آہستہ جس طرح سے ہم جا رہے ہیں نا، تو ہم نے عزاداری میں بھی بہت کچھ وہ شامل کر لیا ہے جو کاش شامل نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں اب۔ نمود و نمائش، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی اچھی شے کی پروجیکشن کرنا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک دفعہ ہے خود نمائی۔ میں اس بات کو روک کر ایک اور فقرہ کہوں۔ جناب واجد علی شاہ صاحب لکھنؤ کے نواب تھے، ان کی والدہ تھیں ملکہ کشور صاحبہ، انہوں نے مرثیے کی ایک محفل رکھی۔ اس مرثیے کی محفل میں دوسرے شعراء کو بھی بلایا تھا اور حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا تھا۔ تو دوسرے شعراء جب آئے، چونکہ واجد علی شاہ صاحب خود اس محفل میں موجود تھے، تو انہوں نے آ کر کچھ تعریف کی واجد علی شاہ صاحب کی بھی، اور پھر مرثیہ بھی پڑھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو جب انیس آئے تو آخری شاعر تھے، تو کہتے ہیں کہ فی البدی انہوں نے یہ دو مصرے کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر۔ ہاں اچھا، آپ نے یہ سن رکھا ہے نا، مجرئی خلق نے ان آنکھوں میں کیا کیا دیکھا۔ مجرئی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مجرئی یعنی ایک تو شعر لکھنے والا بھی اور پڑھنے والا بھی۔ تو چونکہ اس مصرے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہ کی غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، اور مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر۔ سلیماں، تخت سلیماں ہوا پر چلتا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تخت سلیماں پر ہوں اس وقت، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر، اور زلف اکبر کو جو دیکھا سر نیزہ پرخوں، منہ سر کھول دیے ماں نے پریشاں ہو کر۔ بس اتنا انہوں نے کہا، اتنا گریہ ہوا کہ وہیں پر محفل تمام ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنا خلوص ضروری ہے، اگر خلوص ہے تو سب ہے، ہزاروں کا مجمع ہو یا کتنے کا مجمع ہو، خلوص ہے تو سب ہے، خلوص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا کوئی اس کے علاوہ مصرع شاید یاد نہیں ہوگا کسی کو۔ دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیا ان مصروں کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے، یا ان مصروں کی جزا کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ ہاں یہ بات ہے، یہاں نام امام حسین علیہ السلام کی جو خدمت کرنے والا ہے، سبحان اللہ، تو یہاں امام حسین علیہ السلام پھر اسے جو خلوص کے ساتھ خدمت کر رہا ہے اسے ایسے عطا فرماتے ہیں، تصور سے پھر باہر ہے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دام درہم قدم سخن، جو کوئی جس طرح سے خدمت کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کی، تو سیدہ سلام اللہ علیہا اور حسین کے نانا رسول اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے، اور اس میں شامل ہیں وہ حکومتی ادارے بھی کہ جو اس وقت، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں درخت کے الیکٹرک کی، کہ بہت ضروری ہے، میں تیسرا دینا تو مجبور اس پہ بات کرنے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ مزاج نہیں کہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں
قرآن و حدیث اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کی طرف جاؤں، لیکن بار بار مجھ سے کہا بھی گیا اور میں نے واقعی اس شدت کو محسوس کیا کہ روزانہ کا جب یہ روٹین بن جائے، کم از کم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے وقت میں تو استثناء ہونا چاہیے لوڈ شیڈنگ کے لیے، کہ بار بار جا کر احتجاج کرنا پڑے اور تب جا کر پھر وہ ریزالو وہ معاملہ اور اگلے دن پھر وہیں پر ہو۔ تو میں سختی کے بجائے پیار محبت سے نام امام حسین علیہ السلام پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، سارا سال کے معاملات اور محرم کے بھی مجلس امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کے معاملات، وہ تم جانو تمہارا خدا جانے، اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ مجلس امام حسین میں عزاداروں کو پریشان نہ کیا جائے، اس لیے کہ جب روشنی نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوا، یہ بھی تو امکان ہے نا، تو اس کے ذمہ دار وہ نااہل افراد ہوں گے جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی وہ اس ایگزیمشن اور استثناء کو نہیں دے رہے کہ جو حق ہے، ہم یہاں پر پرامن شہری بھی ہیں اور اپنے حقوق کی خاطر لڑنا مرنا بھی جانتے ہیں، لیکن طریقے سے احترام سے، چونکہ مجلس امام حسین السلام میں ممبر کا تقاضا کہ احترام سے بات کی جائے، اس احترام سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم از کم یہ جو 10 دن ہیں یہ خاص 10 دن ہوتے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار آتے ہیں، فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں، شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر آ کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے غم کی خاطر کم از کم اتنی شرم آپ کو کرنی چاہیے۔ ایک پرزور نجف رسا نعرہ لگائیں ذرا، نعرہ حیدری کی صورت میں انشاءاللہ سے۔ کیا یہ بھی اللہم صلی علی کیا عجب راز ماتم شبیر میں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ماتم کا عجب راز ہے۔ پتہ کیا عجب راز ماتم شبیر میں ہے؟ ہاتھ پڑتا ہے یہاں، درد وہاں ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو یہ ہے نا، ائمہ علیہ السلام کے ناموں میں، ان کے ذکر میں، کیا کہوں، ان کے غم کی تاثیر یہ ہے۔ آپ ہر شے کے منطق اور فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے کم از کم وجود ہیں، ایک ہے وجود لفظی، ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود حقیقی۔ وجود لفظی کیا؟ پانی، سادہ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ پانی کا ایک ہے وجود لفظی، یہ جو میں نے پانی کہا نا، یہ اس کا وجود ہے، پہ الف نون چھوٹی ہے۔ ایک ہے وجود کتبی، آپ لکھیں پانی یا تصویر بنائیں، اور ایک ہے وجود حقیقی۔ وجود لفظی سے پیاس نہیں بجھنے والی، میں کہتا رہوں پانی پانی پانی، اسے پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ وجود لفظی فقط اس خاطر ہے کہ اس حقیقی پانی کے معنی کو آپ کے ذہن تک پہنچا دے، بس۔ اس لیے بارڈر چینج ہوا، ایران میں چلے گئے تو اسے آپ کہیں گے، پانی نہیں کہیں گے۔ اور آگے چلے جائیے، عرب میں چلے جائیے، اسے ماں کہیں گے، میم الف حمزہ۔ اس لیے کہ وجود لفظی وہ فقط معنی پہنچانے کے لیے، وہ پیاس نہیں بجھاتا۔ ہر شے میں ایسا ہی ہے۔ اچھا پانی پانی کہہ کر میں ساری زندگی کہتا رہوں پیاس نہیں بجھے گی، پانی پانی لکھتا رہوں پیاس نہیں بجھے گی، پانی پینا پڑے گا۔ تاثیر ہے وجود حقیقی میں۔ لیکن کیا عجب نام ہے، نام علی مرتضیٰ۔ وجود حقیقی تو اس وقت ہمارے سامنے مولا کا، ہم تو اس قابل نہیں کہ اس وقت ہم دیکھ سکیں مولا کو، لیکن وجود لفظی کی تاثیر کیا ہے؟ میں پانی پانی کہتا رہوں پیاس نہیں بجھے گی، لیکن علی علی کہتا رہوں تو شجروں کی پہچان ہوتی رہے گی۔ یہ علی یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں،
یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں، جان پہچان کا وقت کہاں ملتا ہے۔ علی کا وجود حقیقی وہ کائنات کے نظام کو تہو بالا کر دے، انقلاب لے آئے۔ مولا علی کے وجود لفظی میں، علی فقط نام لفظ میں یہ تاثیر ہے، تھکن دور کر دیتا ہے، چہرے پر شادابی لے آتا ہے، جیسے اس وقت میری تھکن دور ہو گئی۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ میں پانی کہوں تو پیاس نہیں بجھے گی، آپ بھی اگر پانی میرے سامنے کہتے رہیں تو میری پیاس نہیں بجھے گی، لیکن نام علی کی تاثیر یہ ہے کہ آپ علی کہیں تو تھکن میری ختم ہو جائے گی۔ یہ نام امام علی علیہ السلام کی کیا تاثیر ہے؟ امام علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ مولا علی مرتضیٰ کا نام فرماتے ہیں انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا۔ وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچھتی چلی گئی۔ وعلی الریح فزرت، کلام علی پڑھ رہا ہوں، وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں۔ وعلی الوادی فہما، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگیں۔ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی۔ وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے۔ وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی۔ وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ نام علی کی عظمت یہ ہے، ذات علی کی ہیبت کیا ہے؟ یہ نام علی کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علی، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ تلوہ ہے جسم کا سب سے کمتر حصہ نا، تو بھائی علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ اگلے مصرے میں دلیل ہے، کیوں؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھنا، آپ کو ساتھ کہیں گے تو میری ہمت رہے گی۔ ہاں میں نام علی پہ بات کر رہا ہوں نا، علی کے غدیر سے ہماری بات ہو رہی تھی، آج بھی غدیر ہی پر رکی ہوئی ہے۔ وہاں من کنت مولا فہذا علی المولا کو دیکھ کر ہی تو بہت سے پریشان ہو گئے تھے۔ ارے کہتے ہیں بھائی غدیر نہ مناؤ، بڑے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے تھے، نام علی سن کر ہی بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں۔ سوائے نام علی ہمارے یہاں صرف علی کا نعرہ لگتا ہے، ہاں اور کوئی ذکر آتا ہی نہیں ہے۔ مرحوم علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کہہ کے چلے گئے، ہاں لوگ سنتے ہی نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی حق یہی ہے، یہ مجمع تو علی علی سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، حسین حسین سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، حسین کی والدہ سلام علیہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع قرآن و اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کے علاوہ کوئی اور ذکر ہوگا مجمع اڑ کے چلا جائے گا، اس لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اور بات کریں۔ بھائی ہم علی علی کرتے رہتے ہیں، ہم حسین حسین کرتے رہتے ہیں، نعرہ حیدری بھی ہے، وہ میں مصرع مکمل کروں گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں نعرہ حیدری زیادہ لگاتے ہو، نعرہ تکبیر سے بھی، نعرہ رسالت سے بھی زیادہ نعرہ حیدری لگاتے ہو۔ تو حق یہی ہے کہ نعرہ حیدری زیادہ زور سے لگایا جائے۔ نبی نے بھی تو ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، ہاتھ بلند کر کے کہا تھا نا۔ اور دوسرا یہ کہ نعرہ حیدری جانتے ہو کیوں لگاتے ہیں؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم فقط ولایت کی بات کر رہے ہیں، اس میں توحید بھی شامل ہے، اس میں نبوت بھی شامل ہے، اس میں ولایت بھی شامل ہے۔ سادہ سی مثال ہے،
بھائی ایک صاحب ہیں, ان سے آپ پوچھئے کہ آپ کتنے, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ کہیں گے پی ایچ ڈی مثلاً. تو آپ پوچھیں گے خیر سے میٹرک بھی کیا ہوا ہے؟ ہو پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں. بھائی ایک بچہ شروع کرتا ہے پڑھنا پرائمری سے, شروع پی ایچ ڈی سے نہیں کرتا. اس لیے ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. ہاں, پڑھنا پرائمری سے شروع کرتا ہے, پھر سیکنڈری, پھر ایف اے, پھر بیچلرز, پھر ماسٹرز, پھر پی ایچ ڈی. تو کلمہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے, لا الہ الا اللہ سے. اچھا, سارے مسلمانوں کو دعوت ہے, یہ جو لا الہ الا اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس میں اچھی طرح سے مائکروسکوپ لگا کر چیک کر لیجئے, ہم نے کہیں بیچ میں علی تو نہیں گھسا دیا یہاں پر. ہاں, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اچھی طرح چیک کر لیں کہ کہیں بیچ میں لا الہ الا اللہ کے کلمے میں سوائے اللہ کے اور کسی کا ذکر نہیں ہے. لیکن جہاں حضور کا کلمہ آیا محمد رسول کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے, محمد رسول اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. علی کے کلمے میں علی جن و وسیع. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. ہاں, بات پہنچ رہی ہے. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے, علی کے کلمے میں رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. بھئی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں گئے مولانا نے کیا کہہ دیا ممبر پر؟ علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے. علی سے دو بڑے ہیں کائنات میں. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے, ایک خدا بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. علی سے دو بڑے ہیں کائنات میں, لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ہاں, علی سے کائنات میں دو بڑے, لیکن ان دونوں بڑوں نے کہا جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. اور جس کو نام علی سے کوئی پریشانی تکلیف ہے, یہ پڑھ چکا ہوں میں کہ جنت کے دروازے پر جو کنڈی ہے, جب اسے مارا جائے گا دروازے پر تو یا علی کی آواز آئے گی. اب اگر کسی کو یا علی کہنے سے تکلیف ہے تو پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے اس کے لیے. ہائے 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 ہائے. ہاں, تو ہم نعرہ حیدری کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میٹرک جس نے کیا ہے نا, اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے خیر سے آگے کچھ اور بھی پڑھا ہے. کوئی کہے بیچلرز کیا ہے تو پھر آگے پوچھتے ہیں بھائی ماسٹرز بھی. ہاں, لیکن اگر کوئی کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو اس میں پرائمری بھی ہے شامل, سیکنڈری بھی ہے شامل, سب کچھ شامل ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے سے, یا جملہ بدل دوں, فقط نعرہ تکبیر کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ خیر سے نعرہ رسالت بھی لگاتے ہو یا نہیں لگاتے. ہائے ہائے ہائے, بات آ رہی ہے, بات میری پہنچ رہی ہے. ہاں, نعرہ رسالت لگانے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ خیر سے اس مولا کو بھی مانتے ہو جسے غدیر میں نبی نے مولا بنایا تھا. نعرہ حیدری بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نعرہ حیدری میں پرائمری بھی آ گیا, سیکنڈری بھی آ گیا. نعرہ حیدری تو پی ایچ ڈی ہے بھائی. ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم نیچے ہو جائیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اوپر ہو جائیں. تو علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. یہ میں نے فقط یہ جو بات کہی ہے فقط شاعری میں نہیں, حقیقت بھی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل رک گئے اور نفس رسول ہیں علی. تو رسول اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نالین سمیت قاب قوسین و ادنا تک گئے.
تو اگر کوئی بالکل عرش تک بھی دیکھے تو اسے کیا نظر آئے گا؟ تلوہ نہیں، نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ وہاں نظر آئیں گے. تو اگر میں دیکھ رہا ہوں عرش تک بھی تو کیا نظر آئے گا؟ معنویات کی دنیا میں اس سے آگے کیا ہے؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. ہاں، یہ علی کے نام پہ غور کرنا، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں؟ میں کیا کہوں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. ہاں، نام علی اونچا ہے نا. یا علی جی. اس لیے مولا علی علیہ السلام ہے ہر خیر کا مصدر، سورس. جی، ایک عرب شاعر ہے، انہوں نے شعر کہا ہے کہ، اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. اے علی، جتنا بھی خیر ہے انسانوں میں، جو کچھ بھی خیر و نیکی، فانت لها مصدر، اس نیکی کی سورس آپ ہیں. عدالت یہاں سے ہے، صداقت یہاں سے ہے، شجاعت یہاں سے ہے، سخاوت یہاں سے. مجھے صدر اسلام کی کوئی اور مثال تو بتائیے. ہاں، شجاعت یہاں سے، علم یہاں سے. صدر اسلام کی مثال بتائیے کوئی. آج مثال مجھے بتائیے. نہج البلاغہ جیسے علی کا کلام ہے، کیا اور بزرگ کسی بھی ہستی کا کلام ہے کوئی ایسا؟ تو لے آئیے. خطبہ کیا کوئی ایک لائن لے آئیے، کوئی ایک لائن کسی نے کہہ دی ہو، لے آئیے. کیا علی کے علاوہ کسی اور کے لیے ذوالفقار آئی ہے؟ تو بتائیے. علی قطب عالم امکان ہے، میں نے کہا تھا آپ سے. علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، باب الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجراء ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، موضع العجب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، ابو سید الشہداء ہے، ابو الحسنین ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوۃ الہاشمیین ہے، علی باب حکمت رب العالمین ہے، علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، علی عروۃ الوثقیٰ ہے، لیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ام المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. علی مولا ایک نکتہ رہ گیا اس سلسلے میں، اس کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی بات برائے اصلاح نفس پیش کر کے میں جاؤں گا اس طرح سے مصائب پر، کہ اس لیے ہے اگر غدیر نہ بھی ہو نا، ابھی تو ہماری بات یہیں پہ رکی ہوئی ہے، غدیر نہ بھی ہو تب بھی علی کے علاوہ کوئی اور ڈیزرو ہی نہیں کرتا. یہ تو غنیمت جانیے کہ حضور نے اعلان کر دیا. ہاں،
وہ غنیمت جانیے سے میرے ذہن میں آیا وہ مصرع جناب قمر جلالوی صاحب کا. کسی نے ان پر طنز کیا تھا کہ آپ شعراء لکھ دیتے ہیں شاعری میں کہ علی نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا. وہ جسے 40 دروازے لوگ مل کے بند کیا کرتے تھے, دروازے کو کھولا کرتے تھے, 2 انگلیوں سے علی اکھاڑ رہے ہیں, یہ کیا لکھ دیتے آپ؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا غنیمت جانیے, غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. پہنچ رہی ہے. تو افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. علی آپ سورس ہیں, آپ سورس ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنا. جوش ملی آبادی صاحب کی کتاب ہے یادوں کی بارات, اس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ شاعری کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے قابل بحث ہوں, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس میں انہوں نے ایک بات لکھی, ہر کمال کا سورس یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر کمال, جیسے کوئی کمال سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اسے بتاتے ہیں مولا علی کے نام سے سمجھاتے ہیں. انہوں نے ایک مثال لکھی یادوں کی بارات میں, کہتے ہیں کہ ایک ایرانی تھے کہ جو گئے ایران سے ہندوستان, انہوں نے پہلی دفعہ آم کھایا. اب اس زمانے کی بات ہے کہ جب آم کوئی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے تو ایرانیوں نے دیکھا نہیں تھا. جوش ملی آبادی لکھ رہے ہیں, اس لیے ان کے نام کے احترام میں جو ان کا مقام ہے عزائیہ شاعری میں, اس لیے میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں. تو وہ جب وہ آم کھا کے آئے انہیں بڑا لذیذ لگا, تو جب ایران واپس پہنچے تو ایران والوں نے پوچھا ایرانیوں نے, انہوں نے کہا ایک آم میں نے کھایا پھل, کیا ہی کہنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا انگور اور سیب سے بھی بہتر ہے, کیونکہ سیب اور انگور تو ہوتے ہیں ایران میں. انگور اور سیب سے بھی بہتر. نے کہا بھائی مراحل بہتر ہے, میں کیا بتاؤں آپ سے. تو اچھا اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہا بھائی اتنا شیرین اور میٹھا. تو انہوں نے پوچھا کیا سیب کی طرح میٹھا ہے؟ کہ نہیں وہ سیب کی طرح میٹھا نہیں, وہ ایک الگ ہی سے میٹھا ہے کوئی. تو نے کہا اچھا ہمیں بتاؤ کہ کیسا مزہ ذائقہ ہے. تو اب جوش صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اب کسی پھل کا مزہ کیسے بتائیں آپ کسی کو, اب ذائقہ کیسے بتائیں کہ جب اس نے نہ چکھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ سیب کی طرح میٹھا, وہ انگور کی طرح میٹھا. کہا نہیں ویسا نہیں. تو پھر کیسا میٹھا؟ کہتا ہے میں بتا نہیں پا رہا. تو آخر میں بس انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا سمجھ لو, وہ ایسا شیرین اور ایسا میٹھا ہے اور ایسا اعلیٰ ذائقہ ہے گویا کہ گویا بس علی مرتضیٰ ہیں جو حلق سے اترتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا ہے یہاں پر آپ جانے پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر کمال منسوب ہے وہاں سے, شجاعت منسوب ہے وہاں پر, عدالت منسوب ہے وہاں سے. علی کے شیعہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. چونکہ علی کا شیعہ منسوب ہے ان سے نا, تو جب ان سے منسوب ہے کم از کم بنیادی اخلاق میں, کم از کم بنیادی اچھی انسانی صفات میں اسے ان کے نقش قدم پر ہونا چاہیے, بالخصوص گھر میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, گھر کے اندر پہنچے صدام. اب میں یہی مثال دے سکتا تھا اور کیا کہتا تھا. آئے بیوی کو چھڑکا, 2 نعوذ باللہ گالیاں دی, بچوں کو 2 تھپڑ لگا. گھر کے باہر جو آپ کا اخلاق اچھا ہے اس میں بھی اگر نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا, لیکن معمولاً وہ اخلاق جو گھر کے باہر اچھا ہوتا ہے, اب کیا کیا جائے, آفس میں اچھا اخلاق رکھنا ہی پڑے گا ورنہ نوکری سے نکال دیے جائیں گے. یا کسٹمر ایتھکس ہوتے ہیں, جب آپ سیلس مین تو بالخصوص
وہ تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بھائی اس سے زیادہ بڑھ کر ہوں گے ماشاءاللہ جہاں بزنس مین ہوں گے. میں کسی کے لیے کوئی اہانت تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ جو اخلاق ہے اس کو تو بزنس ایتھکس کہتے ہیں. جو قربتاً اللہ جو اصل اخلاق ہے وہ تو گھر کے اندر ہے. کس میں یہ توفیق ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر سکے؟ کس میں یہ توفیق ہے کہ یہ مولا علیہ السلام کے ماننے والے کو ہونا چاہیے. تو اس لیے بالخصوص چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, گھر کا اخلاق ٹھیک رکھیں اور ضبط رکھیں اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جو نا 2 دماغ عطا کی ہیں. کہتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ ہیومن بینگز ہیں ان کے پاس 2 طرح کے دماغ ہیں. ایک ریپٹیکل برین ہے جو یہاں بیک سائڈ پر ہوتا ہے سر پہ, اور ایک ہے ہیومن برین جو یہاں سامنے کی طرف ہوتا ہے. یہ جو ریپٹیکل برین ہے نا, یہ گھوڑے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, بلی میں ہے, چوہے میں, سب میں اس طرح کا دماغ. یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی دماغ ہے. یہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. آپ نے کسی کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ والا جو دماغ ہے نا, یہ فوراً کہے گا آپ سے ارے کتنا بدتمیز آدمی ہے, اتنا اب میں بتاتا ہوں اس کو اس کی اوقات. فوراً یہ کہے گا, اس لیے کہ یہ حیوانوں کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا 2 کتے بھونک رہے ہیں تو ایک بھونکے گا تو دوسرا اس کے سامنے اسی طرح سے بھونکے گا. کتوں میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرا کہے گا کہ اچھا تمہیں کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. یہ والا دماغ فوراً یہ کہتا ہے. یہاں سے آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی, یہ ایک سانس کی بات ہوتی ہے. بائنری سسٹم ہوتا ہے. اب یہ میں سائنس تو پوری یہاں پر پڑھ بھی نہیں سکتا, ماشاءاللہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یہاں پر. یہاں سے پیغام پہنچا ادھر, انسانی دماغ, شعور والا دماغ, وہ فوراً کہتا ہے نا 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 ایسے غصہ نہ کرو. ہو سکتا ہے بیچارے نے سلام سنا نہ ہو سکتا ہے کسی اور مشکل میں ہو سکتا ہے اپنی دنیا کی پریشانی میں ہو. پوچھ لو اس سے کہ بھائی کیا پریشانی ہے. یہ انسانی دماغ. کبھی کبھار جب آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں گھر کے معاملات میں, یہ میری ذمہ داری میں یہاں سے کہوں تاکہ انشاءاللہ ہم کچھ بہتر ہو کے اٹھیں. گھر کے معاملے, غصے میں نہ کہیے کچھ, اس لیے کہ آپ غصے میں وہ کچھ کہہ دیں گے کہ بعد میں شرمندگی ہوگی. مولا علی نے فرمایا ہے کہ غصے کا آغاز دیوانگی پر ہے, غصے کا اختتام ندامت پر ہے, اور پھر مولا نے کہا کہ اگر ندامت نہ ہو تو پھر وہ دیوانگی پکی ہے. ہاں, اس لیے غصے میں جو بات 2 مثلا آپ کو جملے کہنے چاہیے, آپ 5 کہہ دیں گے, بڑھا چڑھا کے 6 کہیں گے. اس کے بعد اگر احساس بھی ہوگا تو چونکہ ایگو ہے, انا ہے, مرد کی آ جاتی ہے, اس کے بعد وہ معافی تو مانگے گا نہیں, مشکل ہو جائے گی یہ. اس کے بعد یہ تو کہے گا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ بات کو پہنچائیں کہ جو بات آپ کو بری لگی, اس طرح سے مستورات بھی, لیکن غصہ جب ختم ہو جائے پھر بات پہنچائیں, پھر اتنی کہیں گے کہ جتنی کہنی ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ غصہ ختم ہونے کے بعد آپ یہ سوچیں یا یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی کہ جس پر میں اتنا زیادہ کچھ چیخ رہا تھا. خدا کی قسم کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ جو حل ہو جائیں گے. ہاں, تو گھروں کو مرکز بنائیں محبت اہل بیت کا. بات واضح. اس لیے تھوڑا سا ضبط رکھیں, تھوڑا سا یہ غصے کو ضبط کر جانا, یہ بہت بڑے بڑے معاملات کو, جو خاندانی معاملات ہیں, جو بعد میں جا کے خدا نخواستہ کبھی کا طلاق تک پہنچ جاتے ہیں, انسان اس کو ضبط کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں رحمت اور برکت شامل کر لیتا ہے. اچھا, یہ مہلت اور موقع ابھی ہے. میں ایک روایت پیش کر کے جا رہا ہوں مصائب پر. ایک جنازہ تھا جس میں مولا علی علیہ السلام بھی تھے. جب تدفین ہو گئی نا تو مولا سے ایک ان کے صحابی نے کہا کہ مولا یہ جو ابھی قبر میں ہے نا, یہ اگر ابھی زندہ ہو کے آ جائے تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ قبر میں گیا نا تو اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے, اب تو یہ دیکھ رہا ہے, جنت جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں, فرشتے آ گئے. اب یہ اگر آئے گا قبر سے تو ایک بڑا اچھا مومن بن جائے گا یہ, چونکہ قبر میں دیکھ چکا ہے. میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں. اس نے کہا مولا یہ قبر سے اٹھے گا نا تو بڑا اچھا مومن بن جائے گا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے؟ ہائے ہائے ہائے,
میں قربان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. بھائی مولا علی کے نام گرامی پر جتنا آپ ان سے عقیدت اور ارادت اور محبت رکھتے ہیں اتنی ہی بلندر حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. مولا نے کیا کہا؟ وہ تو واپس پلٹ کر نہیں آنے والا, تو ابھی زندہ ہے نا, تیرے پاس مہلت ہے, تو کیوں نہیں سوچ رہا یہ؟ کتنا اہم ہے, سبحان اللہ. اس لیے کل کی بات نہ سوچے, آج بدلنا ہے مجھے, ابھی نیت کریں انشاءاللہ. ابھی نیت ہو جائے گی. ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی صفت ہے نا. اگر اللہ ستار العیوب نہ ہونا تو ہم میں سے کوئی یہاں پر بیٹھا ہی نہ ہو. نہ میں آپ کے سامنے ممبر پر آ سکوں, نہ آپ میرے سامنے بیٹھ سکیں, کوئی کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. یہ امام نے فرمایا دعا میں کہ پروردگار, امام معصوم ہے, ظاہر ہماری اصلاح کے لیے فرمایا, پروردگار تو نے گناہوں کو چھپا کے رکھا, اگر تو نے گناہوں کا نہ چھپا کے رکھا ہوتا تو نہ میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر میں رکھتے, آگ کر کے باہر نکال دیتے, نہ میری زوجہ میرے ساتھ رہنا چاہتی, نہ میرے بچے وہ آتے میرے پاس عزت و احترام کرتے. اس لیے کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں نے کتنے گناہ کیے اور کیا کیا گناہ کیے ہیں, ستار العیوب ہے وہ. تو ہر ایک میں جو کچھ کر چکا ہوں بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ مجھ سے, میرے گناہ آپ سب سے چھپا کے رکھے ہیں. لیکن آپ تو اپنے آپ کو خود جانتے ہیں نا, تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر ہی. آج اس وقت بدلنے کی بات ہے. بھائی کل میں چونکہ بہت سی مجالس سے خطاب کر رہا ہوں, کل میں نے یہاں کے شہید کے مصائب پڑھے تھے, مجھے بتائیے گا کل میں نے کس شہید کے مصائب یہاں پڑھے؟ حضرت حر کے مصائب پڑھے نا میں نے, یا ہاں حضرت حر کے مصائب پڑھے نا میں نے کل. جی 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 بالکل بالکل. تو بس میں اسی سے رب دینا چاہ رہا تھا. حضرت حر علیہ السلام کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے, اور سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. ہاں ایک بات کہوں, ابھی مصائب سے پہلے کا ایک اور جملہ باقی ہے. حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام بنانے والا ہے. یہ جملہ ضائع نہیں کرنا ہے. حسین خود علیہ السلام نہیں ہے فقط, حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین نے حر کو علیہ السلام بنایا ہے, حسین نے وہب کلبی کو علیہ السلام بنایا ہے, حسین نے زہیر قین کو علیہ السلام بنایا ہے. ہاں یہ سب وہ ہیں جو بعد میں آ کر امام حسین سے جوائن ہوئے, پہلے نہیں تھے. ہاں حسین بناتا ہے علیہ السلام. کیا کہنا, لبیک یا حسین, جزاک اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم قبر سے بھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے اٹھیں مولا کی بارگاہ میں. حسین نے شہیدان کربلا کو علیہ السلام بنایا. مولا میں فرش ادا پر ہوں, آپ کا عزادار ہوں, کم از کم اتنا تو یہاں سے بن کے اٹھوں کہ میری توبہ قبول ہو جائے تو میں پاک صاف ہو کر جاؤں. اے مولا, اب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے مجھے ایک ذکر اور کرنا ہے. اور امام کے ایک صحابی نے کا نام ہے جان, یہ بھی حبش کے رہنے والے ہیں, ابو ذر کے غلام ہیں. تو ابو ذر کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا. امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے, پھر امام حسین کے ساتھ. تو پھر امام حسین نے جان سے کہا عاشور کے دن, کہ جان ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے, تمہاری جو خدمت تھی قبول ہو گئی, تمہاری نجات ہے, میں ضمانت لیتا ہوں, جاؤ. تو جان نے کہا کہ مولا اس وقت تو, اللہ اکبر, اس وقت تو موقع آیا ہے مولا. ہاں اس وقت تو یہ موقع ہے مولا کہ میں اس نمک کو حلال کر سکوں. ہاں امام نے کہا نہیں, تمہاری امام دیکھنا دیکھیں یہ حجت تمام ہو رہی ہے, کوئی یہاں پر جبر کی وجہ سے نہیں ہے, اختیار کے ساتھ ہے سب. کہا نہیں پھر بھی. کہا مولا اچھا میں سمجھ گیا,
میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے اور میرا خون بڑا کمتر ہے، تو میں کہاں اس قابل کہ آپ کے پاک خون سے میرا خون مل سکے۔ امام نے کہا نہیں جان، میرے نانا نے تفریق ختم کر دی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقویٰ معیار ہے۔ اچھا اگر اتنا ہی تمہارا اصرار ہے تو جاؤ۔ جان چلے، میدان جنگ میں پہنچے۔ جب جنگ کرنے کے بعد زمین کربلا پہ تشریف لائے نا تو حسین پہنچے ہیں جان کا لاشا لینے کے لیے۔ تو جان کے سر کو گود میں رکھا تو جان نے سر زمین پر رکھا۔ آہستہ آہستہ میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو مصائب کے لیے۔ حسین نے پھر سر گود میں رکھا کہ اے جان میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پہ کیوں رکھتا ہے؟ کہا مولا یہ فرزند فاطمہ زہرا کی گود ہے مولا، میں تو ایک حبش کا غلام ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تواضع، انکساری، کیا ادب تھا امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ یا اللہ، کہا مولا میں کہاں اس قابل ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام روایت میں فوضع خطہ علی خدہ، امام جھکے 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 اس طرح سے کہ امام نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا۔ جان نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا پروردگار اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ اس لیے شام غریبہ جس لاشے سے خاص خوشبو آ رہی تھی وہ جان کا لاشا ہے۔ یہ روایت میں کیا مقام، یہ میں کہہ رہا ہوں حسین علیہ السلام بنانے والا ہے۔ ہاں تو جان نے کہا کہ اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، اس لیے کہ فرزند زہرا کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا۔ کیا کہنا، یہ ہیں جان، ایک ہیں بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کو خط لکھ کر بلایا، ہائے 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 ہائے، ایک منزل باقی ہے ابھی یہاں پر لیکن یہ سن لیجئے گا۔ حبیب کو خط لکھ کر بلایا، خط لکھا ہے، دق الباب کیا جب قاصد نے، ارے میرے مولا کا قاصد آیا ہے۔ خط کو آنکھوں سے لگایا حبیب نے، اس خط میں لکھا تھا کہ اے حبیب تم ہماری قرابت کو جانتے ہو رسول اللہ سے۔ اے حبیب اس وقت میں دشمنوں میں گر گیا ہوں، اگر ہو سکے تو حسین کی مدد کو پہنچنا۔ اور آگے یہ لکھا تھا میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ قدیمی مومن ہیں، ماؤں کی گودیوں سے آپ نے یا حسین سیکھا ہے۔ حسین کہتے ہیں حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن میں کیا کروں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ حبیب نے وہ خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لیکن کوفہ کے حالات ایسے ہیں کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا زوجہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے کہا کہ کس کا خط آیا ہے؟ کہا وہ آقا حسین نے خط بھیجا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ سلام ہو زوجہ حبیب پر، اپنے امتحان میں پوری ہوئی، ایک مرتبہ غضب کے عالم میں بلند ہوئی کہ حبیب آج وہ وقت آ گیا کہ بچپن کا دوست، نواسہ رسول، فاطمہ کا لخت جگر تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم کہو کہ میں سوچ رہا ہوں۔ جاؤ یہ میرے زیورات تم رکھو، میں جاؤں گی حسین کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا نہیں میں فقط امتحان لینا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ حسین بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ غلام کو بھیج دیا کہ سواری لے کر چلے جاؤ اور کوفہ سے باہر کھڑے ہو جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ ایک خاص راستے سے حبیب تاکہ پہلے ہی گرفتار نہ کر لیے جائیں پہنچے، تو دیر ہو گئی تھوڑا پہنچنے میں، تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب نے کہا اے آقا حسین آپ پر یہ کون سا وقت آ چکا ہے کہ ادنا سے غلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کو جائیں گے حسین کی۔ حبیب نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، پہنچے کربلا۔ جیسے کربلا پہنچے ہیں تو اللہ اکبر کی تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تھی اور بیویوں کو خیمے میں یہ بتلایا گیا کہ حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی حبیب آئے نا ایک تو یہ ہے کہ دور سے حسین کو دیکھا تو حبیب اپنی سواری پر رہ نہیں پائے، اپنے آپ کو حبیب نے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے پاس پہنچے، کہا آقا
آپ نے مجھے بلایا تھا آقا، میں آپ کے قدموں میں آ گیا. اتنی ہی دیر میں، ہاں صداؤں کو آزاد کرنا، تھوڑے سے مسائل پڑھنے ہیں مجھے، اتنی ہی دیر میں شہزادے اون محمد آ گئے. کب والدہ نے یاد کیا ہے حبیب حبیب آئے، در خیمہ سے باہر کھڑے ہو گئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے. آقا زادی کیا حکم ہے؟ آپ کا غلام یہاں آیا ہے. کہا اے حبیب میں فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کرتی ہوں، تم حسین کی نصرت کو آئے ہو. حبیب سے ضبط نہ ہو سکا، کربلا کی خاک اپنے سر پر ڈال کر کہا پروردگار حبیب کو موت کیوں لا گئی؟ فاطمہ کی بیٹی نے حبیب کو سلام کہا. اللہ اکبر. یہ ہے اصحاب با وفا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. حبیب وہ ہیں کہ جب ظہر عاشورہ کا وقت آیا تھا نا، ظہر کا وقت، تو حبیب گئے تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ کہنے کے لیے کہ او یزیدیوں جنگ روک دو، نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھیں گے اپنے مولا حسین کی امامت، ان کے اقتداء میں. تو سامنے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے گستاخی کی گئی. نعوذ باللہ من ذالک، میں مصائب میں ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیے گا. وہاں سے سامنے سے گستاخی ہوئی، انہوں نے کہا حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ حبیب ضبط نہیں کر پائے. کہا او بدبخت، حسین کی نماز کے لیے؟ نواز رسول ہے جس کی محبت سے دوسروں کی نماز قبول ہے. تو حبیب نے کہا کہ مولا یہ ضبط نہیں ہو رہا مجھ سے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں جا کر ان کا منہ بند کر دوں، مجھے اجازت دیں، اب میں نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا. حبیب گئے اس وقت، اور نماز ظہر سے پہلے کی جو شہادت ہے وہ حبیب نے مظاہر کی ہے. حبیب نے مظاہر شہید ہوئے. اب غور کرنا، سبحان اللہ، حبیب تو شہید ہو گئے. حبیب کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا کوفہ میں. حبیب کا ایک بیٹا تھا، اس نے دیکھا میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے. ہاں، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا اور جس کے ہاتھ میں سر تھا نا اسے جنگ کر کے حبیب کا سر لے لیا. کہا میں اپنے باپ کے سر کی توہین نہیں ہونے دوں گا. اور حبیب کے سر کو گود میں لے کر کہتا جاتا تھا کہ جس کا بیٹا زندہ ہو، کس کی اتنی جرت ہے کہ اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر لے. ہائے میرا بیمار باپ سید سجاد، فرمایا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے بابا، جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ لے جاتا، لیکن بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے. ایک منزل اور باقی ہے. حبیب ظہر سے پہلے شہید ہوئے. اب ظہر کی نماز شروع ہوئی، ان ملعونوں نے جنگ روکی نہیں، وہاں سے وہ تیر برسا رہے تھے. سعید ابن عبداللہ حسین کے بوڑھے صحابی ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، تیر نہیں چلا سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے. کہتے ہیں کہ مولا میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کی نصرت کیسے کروں گا، لیکن ایک بار جو حسین کے در پر آ جائے وہ نامراد نہیں لوٹا کرتا. کہ مولا مجھے اجازت دے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ ظالم تیر مار رہے ہیں، میں کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دوں گا. میرے سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لیں. حسین نے اجازت دی، حسین نے نماز شروع کی. سعید کبھی داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکیں، کبھی بہانے طرف جھک کر تیروں کو روکیں، اور کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اتنی زندگی عطا کر کہ میرے مولا کی نماز مکمل ہو جائے. اور وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور کہا اوفیت یا ابن رسول اللہ. مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا. 17 تیر تھے جو سعید کے جسم پر بے تھے. پوچھتے جاتے تھے مولا کیا آپ راضی ہو گئے مجھ سے؟ حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ، سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے، جب تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے گا. سعید نے کہا مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں. کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے داہنے طرف کوئی آ گیا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تمہیں جنت سے لینے آئے ہیں. سعید نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا جیسے سینے پر کوئی ہوا کر رہا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ تمہیں لینے آئے ہیں. پھر سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا جیسے بہانی طرف کوئی آ گیا ہو. کہ سعید میرے بھیا حسن مجتبیٰ تمہیں جنت سے لینے آئے ہیں.
اس کے بعد سعید نے ایسا کچھ کہا کہ حسین سے ضبط نہیں ہو سکا. کہ مولا ایسا لگ رہا جیسے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو. حسین نے سعید کو زمین پر رکھا. کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے, یہ میری ماں فاطمہ الزہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے جنت سے تشریف لے آئی. سعید بھی کھڑے ہوئے تھے, زہیر قین بھی ساتھ میں تھے کہ جو تیروں کو روک رہے تھے. زہیر بھی اسی وقت مارے گئے. جب زہیر مار دیے گئے نا, یہ میرا آخری جملہ ہے مصائب کا, زہیر قین, کیونکہ شہادتیں کم پڑھی جاتی ہیں, میں نے سوچا کہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. زہیر قین شہید ہو گئے, ان کی زوجہ کوفہ میں تھی. جب کوفہ میں خبر ملی نا, کوفہ میں خبر ملی کہ زہیر مار دیے گئے, سب مار دیے گئے, تو زوجہ زہیر کا ایک غلام تھا, اس غلام کو کفن دیا انہوں نے اور کہا دیکھ حسین تو نواسہ رسول ہے, حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا. کہاں ہے نام امام حسین پر رونے والے؟ محرم کے دن گزرتے چلے جا رہے, جتنا ہو سکے یا حسین کہہ کر رو لینا. کہ حسین کو کسی نے کفن دے دیا ہوگا, زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا, وہاں پہنچ کر کفن دے دینا زہیر کو, پھر تو آزاد ہے. غلام گیا, واپس آیا تو اس کے پاس کفن تھا. زوجہ زہیر نے دیکھا کفن ساتھ لے کر آیا ہے. کہ تو کفن لے کے کیوں آیا؟ کہ بی بی میں وہاں پہنچا تو مجھے حیا آئی, 72 لاشیں بے گور و کفن تھے, اے بی بی میں کس کو کفن دیتا؟ زوجہ زہیر نے کہا اچھا تو پھر حسین کو کفن دے دیتا, تو کفن لے کر کیوں آ گیا؟ کہ بی بی لاشوں کی پہچان نہیں تھی, سر کاٹ کر لوگے لہجہ پر بلند تھے, میں پہچان نہ سکا کون سا لاشا حسین کا لاشا ہے, کون سا لاشا حبیب کا لاشا ہے, کون سا لاشا زہیر کا لاشا ہے. گھوڑوں کی ٹابوں تلے لاشے بابا. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین بر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں, تھوڑا سا اور مل کے یا وجیہا کیا اشفع لنا. ایک مرتبہ اور گناہوں کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.